وضو کا طریقہ: کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجیے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجیے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھو لیں۔ نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلل بھی کیجیے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ الوالی فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کی 3 چلو سے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پہنچائیں۔ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ داڑھی: اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو اس طرح خلال کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پنجے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ یہ پانی کا اسراف ہے۔ سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلی کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے کر آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہئیں۔ کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے۔ چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کہنیوں کا کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے سیدھے ہاتھ کی چنگلیوں کا خلل شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلیوں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیوں پر ختم کر لیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجیے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔